حاضرین و سامعین محترم، اپنی گزارشات کا آغاز کرنے تو پہلے ایک خصوصی گزارش آپ دے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ محفل پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک دی محفل ہے اور اس دے آداب بھی دوسری محفلوں تو جدا نے، طریقہ کار ہوں۔ الحمدللہ آپ بہت زیادہ محبت والے لوگ ہو، عقیدت والے، ادب و احترام والے، لیکن ایک ونڈ نہیں آ سکی جدوں تو محفل شروع ہوئی ہے۔ نعت خان اور خطیب دا سامنا حصہ خالی ہوئے تو او دا دل نہیں کردا پڑھنے تے، ساڈا سامنا حصہ خالی ہے، لہذا میں گزارش کرساں سائڈ والے حضرات بغیر ناراضگی تو آپ اٹھ کے اگر سامنے آ جاؤ گے، اکٹھے ہو کے بہ جاؤں گے تو زیادہ محفل دے اندر سرور پیدا ہوئے گا اور زیادہ محبت تے اضافہ پیار نال پڑھ گئے نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو بعد بھی خصوصی خطاب علامہ صاحب دا ہونا ہے، چند ایک لمحات نے انہوں نے میرے درمیان اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچن والے نے خصوصی خطاب انہوں نے دیے، لہذا توجہ نال محبت نال جڑے بھی چند ایک لمحات نے اس میں گوش گزار کرنا ہے۔ نحمدہ نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ پیار محبت سے سارے حضرات درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ دی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم، جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات، سبب کائنات، مقصود کائنات، اصل کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات مقدسہ تے لا تعداد درود و سلام۔ حاضرین و سامعین محتشم، اج دی اے نورانی لاسانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ اس پاک پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت، ولی قابل، صوفی قابل، واقف روزے، رموز حقیقت، حضرت صاحبزادہ پیر سید طالب حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
اور میں فیضان نظر ولی کابل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر زیر صدارت زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید شاہ نواز شاہ صاحب مدہ ذل العالی اور تمام خلفائے عظام مریدین حضرات نقیب محفل ثنا خانانی محفل اساں سارے آقا دی محفل شریکاں اللہ تعالی سے حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اپنی بات دا آغاز کرن تو پہلے حضرات ایک گزارش کرنا چاہواں گا، جتھے مصطفیٰ کریم دا ذکر ہوئے اتھے دیوانہ تے نبی دا غلام ضرور پہنچدا ہے۔ پیار نال کہہ لو سبحان اللہ۔ اے ہو ہی نہیں سکدا بندہ ہوئے دیوانہ ہوئے نبی دا غلام تے پھر جتھے سونے لجپال نبی دا ذکر ہوئے تے پھر نبی دا دیوانہ نہ پہنچے، پتہ لگا حالی او دی دیوانگی اچ کمی ہے، حالی او دی محبت اچ کمی ہے، حالی او دے پیار اچ کمی ہے۔ یہ کدی نہیں ہو سکدا۔ جتھے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے اتھے دیوانے دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہی گل کسے بھیڑ نے کیسی بھونڈ نے کیا میں بھی پروانہ ماں، توجہ ہے حضرات، بھونڈ نے کیا میں بھی پروانہ ماں، انہوں سوال جدے تے کیتا سوال اس نے آکھیا یار تو پروانہ نہیں ہو سکدا، اس آکھیا میں پروانہ ماں۔ سوال کرنے والے آکھیا تو اگر پروانہ ہے تے چاہ شہر چ پتہ کر کے آ شمع جلدی پیے کہ نہیں جلدی پئی، توجہ دا بڑا طالب ہواں گا حضرات۔ شمع جل رہی ہے تو بھونڈ گیا شہر دے اندر تے تھوڑی دیر دے بعد واپس آ گیا، کہنے لگا یار ویکھ کے آیا شمع جل رہی ہے۔ اس سوال کرنے والے آکھیا منو لگدا ہے تو بھونڈے پروانہ نہیں، اس نے آکھیا نہیں میں پروانہ ماں۔ کہنے لگا او اللہ دا نیک بندہ او بھونڈ تو بھونڈے، اگر شمع دا تو پروانہ ہوندیو تو پھر آ کے نہ دس دیو، کیونکہ پروانے دا کم ہے شمع دا طواف کرنا، شمع دے چکر لانا۔ پروانہ جند تے دے دیندا ہے شمع نو چھڑ کے واپس نہیں آندا، لہذا تو بھونڈ ہے اگر تے پروانہ ہوندیو تے شمع دا طواف کردیو مر جاندیو۔ پتہ لگا شہر تے گھومن والیا او دور جا کے نبی دے ذکر تو بن والیا، تیرے بھی حالی دیوانگی اچ کمی ہے، تیرے بھی حالی پیار اچ کمی ہے۔ حسین دا مرید ہوے، حسین دا غلام ہوے، اہل بیت دا منن والا ہوے تے ذکر اہل بیت ہوے تے تو بیٹھا دور ہوے، پتہ لگا تیرے پیار وچ کمی ہے، تیری دیوانگی اچ کمی ہے۔ دیوانہ ہے تے آج تے ذکر حسین ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یار اسی تو اس نبی دا ذکر کرنے والے ہاں، اسی اس مدینے دے تاجدار دا ذکر کر دے ہاں جڑا رب دا بھی حبیب ہے، پوری کائنات دا بھی حبیب ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیے کہ دا سونا نام محمد دا، کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریساں کون کرے، کیڑا سونا نام محمد دا۔ نہیں حضرات جنوں میرے نبی نال پیار ذرا مل کے پڑھ لے، کیڑا سونا نام محمد دا، کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریساں کون کرے، او جس تھاں تے ٹریا لاڑا دو جگدا، جس تھاں تے ٹریا لاڑا دو جگدا، اس تھاں دیاں ریساں کون۔ سارے حضرات مل کے بولیں جس تھاں تے ٹریا۔ آئیے میرے مسلمان بھائی اسی کس نبی دا ذکر کر رہے ہوں؟ خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں تینوں شان دیاں گا۔ رب کائنات اپنے نبی نو کی شان عطا فرمائیے؟ خالق کائنات نے فرمایا میں سونے نو اے شاناں دتیاں نے، سونا آرام نال بیٹھ کے اپنے گھر بیٹھ کے مدینہ دی اندر بیٹھ کے کدی محبت نال کمبل اوڑے میں ذکر قرآن اندر کراں گا،
وابا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سونا کملی اوڑے تے ذکر قرآن اندر سونا پیار نال چلے تے ذکر قرآن اندر سونا کدی غسل کر کے زلفاں نو لہراوے تے ذکر قرآن اندر او سونا مدینے دا تاجدار زلفاں نو تیل لاوے تے ذکر قرآن اندر مکہ دیاں گلیاں دے اندر چلے تے ذکر قرآن اندر خلق کائنات پھر مکہ دیاں گلیاں دیاں قسماں کیوں کھانا ایتھے آب زمزم میں تاں قسماں کھا رہے ہیں ایتھے صفا مروہ نے تاں قسماں کھا رہے ہیں ایتھے حتیم شریف تاں قسماں کھا رہے ہیں مقام ابراہیم میں تاں قسماں کھا رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا میں اس لیے قسماں نہیں کھاندا ایتھے آب زمزم میں اس لیے قسماں نہیں کھاندا ایتھے دائرہ حتیم میں اس لیے قسماں نہیں کھاندا مقام ابراہیم میں اس لیے قسماں نہیں کھاندا ایتھے حرم شریف پھر سونے ربا قسماں کیوں کھانا رب فرماندا ہے قسماں تاں کھانا وا انہاں گلیاں چ میرا یار ٹردا رہیا ہے پیار نال بھی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی سونا مدینے دا تاجدار جڑیاں گلیاں وچ ٹرے رب فرماندا ہے مینوں اس ذرے دی قسم مینوں اس تھان دی قسم تو پھر کیوں نہ کہیے اس او جس تھان تے ٹریا لاڑا تو جگدا او جس تھان تے ٹریا لاڑا تو جگدا اس تھان دیاں ریساں کون کرے او کیڑا سونا نام محمد دا کیڑا سونا نام محمد دا اس نام دی ریساں کون کرے او جس چاہیا لاڑا او جس چاہیا لاڑا دو جگدا اس ماں دی ریساں کون آئیے کہ مسلمان بھائی ذرا غور کر میرا لجپال نبی مکہ دی گلیاں چ پیر لاوے رب فرماندا مینوں شان دی قسم خالق کائنات نے سونے لجپال نبی نو کتنی شان عطا فرمائی ہے او جڑی تھاں تے میرے نبی دا پیر لگ جاوے رب اودیاں قسماں کھاوندا ہے ہن ذرا غور کر اس صدیق کیڑی شان والا جڑا میرے نبی دے قدماں وچ بہن والا ہے اس صدیق کیڑی شان والا جنہوں میرے لجپال نبی فرما رہے ہیں آؤ لوگو دین اسلام دی خدمت کرو تے صدیق اکبر سارا مال لے کے میرے نبی دی خدمت حاضر ہو جاندے نہیں لجپال نبی فرما دے نہیں اس صدیق کی لے کے آئے ہیں ابو بکر صدیق کردے نے سونیا سارا گھر دا سامان لے کے آ گیا پیار نال کہہ لو بھی سبحان اللہ سارا گھر دا مال لے کے آ گیا لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھڑ کے آیا ہے سونا کملی والے آؤ یا رب دا نام چھڑ کے آیا یا سونیا تیری محبت چھڑ کے آیا میں قربان جاواں جڑی تھاں میرے نبی دے پیراں نال لگ جاوے او جڑے ذرے نبی دے قدماں نال لگ جان او دا شان رب دیاں قسماں کھا رہا ہے مکہ شریف دیاں قسماں رب تاں کھاندا ہے رب دے نبی دے پیراں دی نسبت ہو گئی ہے ابو بکر تیری عظمت السلام ہے او تھاں دیاں قسماں رب کھاوے تے پھر صدیق اکبر دا مقام کیڑا اعلی ہوئے گا پھر اس فاروق اعظم دا مقام کیڑا اعلی ہوئے گا سارے صحابہ میرے نبی دے مرید نے فاروق اعظم مرید بھی ہے تے مراد بھی ہے کہہ لو سبحان اللہ اور صدیق کون ہے بھائی اہل بیت اطہار دا ذکر بھی سنی کردے نے تو صحابہ دا ذکر بھی سنی کردے نے تو سنی کامل ہے ہی ہو جڑا اہل بیت نو بھی مننے تے صحابہ نو بھی مننے تے جڑا ڈنڈی مارے کدی صحابہ دی کدی اہل بیت دی نانا رب دے نبی فرمایا اگر اہل بیت اطہار نو چھڑ کے جا رہا ایدی محبت قرآن نے فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اور لوگوں اہل بیت دے نال پیار کریا جے رب دے نبی فرمایا تے ادھر کملی والے نہیں فرمایا لوگوں میری تے میرے صحابہ دی سنت تھوڑے تے فرض ہے طریقہ فرض ہے جتے ایک ہاتھ صحابہ دا پیار ہوئے گا ایک ہاتھ چالے بیت دا پیار ہوئے گا حوض کوثر تے جام اونوں ہی ملن گے جڑا دوواں گروہاں نال پیار کردا آوے گا
آخو نا سبحان اللہ بھائی. تو سنی جدوں بھی بولے گا نبی دی نسبت نال بولے گا کہ رب دے نبی فرمایا علی تیرا اے مقام ہے حوض کوثر دے جام میں دیاں گا تے اگو تقسیم کرن والا تو ہوے گا. جنت میری ہوے گی ٹکٹ تیری ہوے گی. علی نے فرمایا صدیق تیری عظمت بھی سلام ہے اور تینوں بھی مبارک ہوے. لجپال نبی فرمایا ہے علی ٹکٹ اونوں دیوی جدے دل صدیق دا پیار ہوے گا. سبحان اللہ بھی زور نال کہہ لو. پتہ لگا جنت اونوں ہی ملے گی جڑا صدیق نوں بھی مندا ہوے گا جڑا مولا علی نوں بھی مندا ہوے گا. تے اسی اونوں بھی مننے ہاں جڑا مصلی رسول تے کھلون والا ہے. اسی اونوں بھی مننے ہاں جڑا نبی دے گھر لاڑا بن کے آن والا ہے دلہا بن کے آن والا مولا علی مصلی رسول تے کھڑن ہون والا صدیق ہے. تو قربان جائیے مصلی والے نو بھی سلام ہے. رب دے محبوب دے گھر وچ آن والے داڑے بن کے آن والے نو بھی سلام ہے. ساڈے او بھی سر دے تاج صدیق بھی سر دے تاج. میں قربان جاواں لجپال نبی دی بارگاہ حضرات تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. آکھو نا سبحان اللہ. پیار نال بھی کہہ لو سبحان اللہ. انہاں دوواں نال جڑے پیار کرن گے انہاں دا بیڑا پار ہوے گا. اسی منن والے ہن اہل بیت نو تے اسی اعلی حضرت دے منن والے ہاں. کناں دے؟ اعلی حضرت تاجدار بریلی مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان میرے مسلک دے پاسبان میں اہل سنت امام ساڈی جند ساڈی جان. پیار نال بھی سبحان اللہ. اعلی حضرت آپ نے اہل بیت واسطے لکھیا ہے تے قلم توڑ دیتے ہیں تے جو صحابہ بارے لکھیا ہے تے پھر بھی قلم ہی توڑ دیتا ہے. تو آپ دا تھوڑا جا کلام نہ ہو جائے تاکہ ذوق پیدا ہو جائے. اور ساڈے نبی کون نے حضرات میں قربان جاواں. لوکی اج بھی اعتراض کر دین مزاراں تے جاندے کیوں ہو ولیاں نو مندے کیوں ہو. حضرات اسی نسبت نو منن والے ہاں. ہر قبر نو اسی نہیں مندے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر قبر نو قابل احترام ادب ضرور ہے قبراں دا لیکن ہر قبر نو اسی چومدے نہیں. ہر قبر والے دا احترام نہیں کردے. احترام انہاں دا کرنے ہاں جڑے رب دے نبی دے غلام نے. احترام کرنے ہیں داتا علی جوہری دا. احترام کرنے ہیں خواجہ معید الدین چشتی اجمیری دا. احترام کرنے ہیں بابا فرید الدین دا. احترام کرنے ہیں سلطان باؤ دا. احترام کرنے ہیں فضل شاہ پیر دا. احترام کرنے ہیں طالب شاہ رحمت اللہ علیہ دا. احترام کرنے ہیں 9 لاکھ ہزاری دا. پتہ لگا جنہیں ہر کتاب قابل احترام نہیں قرآن دا احترام کیتا جائے گا. او دے غلامی تاں چڑھانے ہاں. اور حضرات اے عام کتاب نہیں رب دا قرآن ہے. اور ولیاں دے مزاراں تے بھی چادراں تاں چڑھانے ہاں. اے عام قبر نہیں ولی رب دے ولی دا مزار ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تو بات ہے اولیاء بات تو ہے نا نسبت کی بھائی. نسبت کی بات ہے. صفا مروا بھی پہاڑی مروا بھی پہاڑی صفا بھی پہاڑی کیٹو ماؤنٹ ایورسٹ بھی پہاڑی پھلوال میں پہاڑیاں سرگو دنگے پہاڑیاں چڑیوٹ میں پہاڑیاں. لیکن تیری چڑیوٹ کی پہاڑی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تیری کیٹو پہاڑی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. صفا کا بھی ذکر قرآن میں مروا کا بھی ذکر قرآن میں. اب خالق کائنات کی بارگاہ میں سوال کر مولا پھر یہ پہاڑیاں تزیم والی کیوں ہو گئی؟ یہ شاعر اللہ کیوں بن گئی؟ رب فرماتا ہے میں ہر پہاڑی کا ذکر قرآن میں نہیں کرتا. جس میں میری ولیہ کا پیر لگ جائے میں اس کو صفا مروا کو اپنی شاعر بنا لیتا ہوں اور تزیم والی بنا دیتا ہوں. پتہ لگ جائے صفا عام پہاڑی نہیں ہے مروا عام پہاڑی نہیں ہے. حضرت حاجرہ کے پیر لگ گئے صفا بھی عظمت والی بن گئی مروا بھی عظمت والی بن گئی. ہم بھی ہر جگہ کا احترام نہیں کرتے. جس جگہ پہ داتا علی میری ہو ہم اس جگہ کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں اور جس جگہ پہ پیر فضل شاہ کا مزار ہو ہم اس جگہ کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں. سمجھ آئی میرے بھائی؟ ہر بندے کے ہم ہاتھ نہیں چومتے. یا عالم کا ہاتھ چومتے ہیں یا ولی کا ہاتھ چومتے ہیں. حسین کے غلام کا ہاتھ چومتے ہیں. مصطفیٰ کے غلام کا ہاتھ چومتے ہیں. اور چومنے کا طریقہ ہم نے کسی دنیا والے سے نہیں سیکھا. یا سیکھا ہے جبریل سے یا سیکھا ہے صدیق اکبر سے. پیار سے بھائی پیار سے سبحان اللہ.
یا سیکھا ہے جبریل سے یا سیکھا ہے مصطفیٰ کے غلام صدیق اکبر سے، خلیفہ راشد سے، خلیفہ اول سے، اور حضرت الوقار سید البشر کے غلام سے حضرت الوقار سیکھا ہے طریقہ۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہو، فرمایا جا آج میں عرش سجا کے بیٹھا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، میرے مسلک کے پاسبان، میرے سر کے تاج علامہ پیر سید شمس الدین بخاری صاحب مدذل العالی شمس العلماء، آپ تشریف لا چکے ہیں اور چند ہی لمحات کے بعد آپ کے سامنے اپنی نورانی وجدانی لاسانی بیان سے آپ کو مستفید کریں گے۔ تو میں تو ان کے تلوے سیدھے کرنے والا ہوں، ان کے طلباء میں سے ایک ہوں، آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، رب نے فرمایا عرش سجا کے بیٹھا ہوں، جا میرے مصطفیٰ کو لے آ۔ حضرت الوقار کلیم وہ ہے جو جب کوئی طور پہ جائے رب فرمایا جوڑے اتار کے آنا، حبیب جب سدرہ سے کراس کرے جوڑے اتارنے لگے تو رب فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو جوڑے اتار کے آتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو جوڑے سمیت ہی عرش پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم ہیں اس حبیب کے غلام، مصطفیٰ کے غلام ہیں جن کی غلامی کی آرزو تو ہم بیا بھی کرتے گئے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی فرماتے نے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ پڑھیے پڑھیے حضرات، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پڑھیے پڑھیے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جی رب جلیل حکم ہوئے، رب کائنات نے فرمایا جا میرے محبوب نو لے کے آؤ۔ جبریل حضرت الوقار مکہ دے اندر تشریف لے آئے، عرض کیتی یا رب جلیل، فرمایا کی گل ہے جبریل؟ عرض کیتی مولا تیرا حبیب آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سن سن مصطفیٰ کریم دی شان، عظمت نبی سن، لجپال مولا تیرا کریم نبی آرام کردا پیا۔ سونا رب العالمین حکم ہوئے تے آواز دیواں، سبحان اللہ، حکم ہوئے تے آواز دیواں۔ رب کائنات نے فرمایا نہ آواز نہ دیویں۔ جی رب جلیل پھر کی کرا؟ فرمایا جا اپنے نوری لب میرے نبی دے پیراں نال لا۔ سبحان اللہ۔ نوری لب کون ہے؟ جبریل ہوئے جڑا سدرہ تے رہن والا ہو، جبریل ہوئے جڑا بیت المعمور دا خطیب تے امام ہے، فرشتہ دا مانیٹر ہے۔ حضرت الوقار میں قربان جاواں، مقربین فرشتیاں وچوں رب کائنات نے فرمایا خبردار آواز نہ دیویں۔ رب جلیل کی کراں؟ فرمایا جا میرا نبی آرام کر رہا ہے، اپنے نوری کافوری سونے لب لا نبی دے پیراں نال، تلویاں نال لب لگ جان گے، میرا نبی بھی آرام تو اٹھ جان گے، اور والے میرے نبی دے غلاماں نو بھی دلیل مل جائے گی۔ اور چوپڑ نو نجائز کہن والے ہو کہ ساڈے تے فتوے لانے تے پہلے جبریل تے لا، پہلا فتوا جبریل تے لا، کہ جبریل چومے گا تے نبی دے غلام بھی چومن گے، کہ چومنا جائز ہے تے پھر جبریل بھی چومدا پیا ہے، نبی دے غلام بھی چومن گے۔ اج بھی حضرات منکر تا نبی دے روضے دیاں جالیاں دے نیڑے بھی نہیں جان دیندے۔ آنکھو نا سبحان اللہ بھائی، نیڑے نہیں جان دیں گے، شرک ہو جاتا ہے۔ پوچھ جبریل تجھے شرک ہوندا؟ جبریل نہ چمدا، شرک ہوندا تے سونے دا نام صدیق نہ چمدا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان شرک ہوندا تے آدم علیہ السلام دا انگوٹھے چمدے، نور مصطفیٰ نو دیکھ کے آدم نے چمیا، پتہ
لگ گیا چومنا جائز ہی نہیں ویسے برکت بھی ہے جبریل نے چومیا پتہ لگا چومنا میرا جائز نہیں ویسے برکت بھی ہے ادب دا تقاضا ہے کہ جبریل فرشتوں دا سردار ہو کے نبی دے تلوے چومدا پیا ہے تے پھر نبی دے غلام دی روزے دیاں جالیاں بھی چومن گئے نبی دا نام بھی چومن سبحان اللہ سبحان اللہ پیار نال بھی سبحان اللہ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ تو پھر کہن دیجیے حضرت کر خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ پیر سید شمس الدین بخاری صاحب مدد العالی تشریف لے نے اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ تا دیر ساڑھے سران تے قائم دائم فرمائے حضرت وقار میں آپ نو دعوت دین لگا ہوں بس میری گفتگو ختم ہے اعلی حضرت دا ایک شعر اہل بیت طہار دے حوالے نال پڑھ کے اجازت چاہنا وا چونکہ اسی اہل بیت طہار دے در تے آیا اور اے او دوارا ہے جدے واسطے رب کائنات نے فرمایا وا اما السائل فلا تنہر سونا تیرے دروازے تے جڑا آئے او خالی نہ جائے یہ اس نبی دی آل دا دروازہ ہے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ جدے ہاتھ دے وچ پلو اہل بیت اطہار دی محبت دا ہوئے گا کدی بھی وہ نامراد نہیں رہ سکدا انشاءاللہ دا بیڑا پار ہوئے گا تو پہلے ہی میں عرض کر رہا حضرات میں قربان جاواں جس ذرے تے نبی دا قدم مبارک لگ جائے رب اس دیاں قسماں کھاندا ہے غور کر میرے مسلمان بھائی امام علی مقام حضرت امام حسین امام حسن مجتبی دا کیڑا مقام ہوئے گا جس ذرہ قدماں نہ لگ جائے تے رب انہوں عظمت دے دیتا ہے جیڑا دوش مصطفیٰ تے بیٹھ کے تے بلیل دیاں زلفاں نال کھیلن والا ہوئے گا اس نو رب مقام نے کتنی ہی شان تے عظمت عطا فرمائی ہوئے گی تو پھر اس گھرانے دی کیا پہچان اور کیا تعارف ہے کہ جس کا نانا امام الانبیاء بابا سلطان الاولیاء امی زہرا جنتی عورتاں دی سردار پیر حسن مجتبی تے آپ جنتی جواناں دے سردار تے انج بھی کہن دیو تے بالکل غلط نہیں ہوئے گا بلکہ بالکل حقیقت ہے کہ جنت جنہ دے دردی کنید ہوئے اور جنت جنہ دے دردی گدا ہوئے حضرات اساں انہاں دا پلو پھڑیا ہویا ہے جنہ اج بھی ساڈا بیڑا پار کرنا ہے قبر وچ بھی بیڑا پار کرنا ہے حشر وچ بھی بیڑا پار کرنا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی فرماتے نے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا